امریکہ ایران جنگ پاکستان پھر دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ ایران پر مسلح جنگ روکنے کے لیے پاکستان کا امریکہ ایران کے درمیان ثالثی میں اہم کردار۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، 2 دن سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مصری اور ترک وزیر خارجہ بھی امریکی نمائندے وٹکوف اور عراقی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں۔ عرب نیوز کا کہنا ہے ممکنہ طور پر ثالثی کرانے والے ملکوں کی میٹنگ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکی صحافی کا کہنا ہے اسلام آباد کی میٹنگ میں ایرانی اسپیکر باقر کالیباف، دیگر ایرانی مذاکرات کار، امریکی نمائندے وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شرکت کریں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے ٹرمپ ایران کی وارننگ کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ ایران نے پاور پلانٹس پر حملے کی صورت میں سخت جواب کی دھمکی دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، بہادر ایرانی عوام سے یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اس افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات، سفارتکاری اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ لندن برنٹ کی قیمت میں 10% کمی سے $102 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI 9% کمی سے $89 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی فی اونس $288 کمی ہوئی۔ پاکستان میں 1 تولہ 28,000 روپے سستا ہو گیا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق جنگ نے خلیجی ملکوں کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، جس کے باعث ٹکٹس میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کے ایران میں آبادیوں پر حملے، تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری، تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید۔ اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش، ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی، میزائل اسرائیل کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرے۔ تل ابیب، ایلات، بیروسبا، ڈیمونا اور عراق میں ایرانی حملوں سے تباہی، درجنوں عمارتیں ملیمیٹ۔ اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز جنوبی شہر عراق کا دورہ کیا۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے سعودی ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ابنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ابنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ابنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔
آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہے، معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ چین کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، کشیدگی بڑھنے سے پورا خطہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے کامیاب مذاکرات کا دعویٰ، ایرانی پاور پلانٹ پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے قابل احترام رہنما سے بات چیت کی تفصیلی اور تعمیری بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور ہم بھی۔ معاہدہ ایران اور خطے کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کی کئی نکات پر رضامند ہوئے ہیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کیے، جس کا دار و مدار بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ اگر B-52 بمبار سے حملہ نہ کرتے تو ایران چند ہفتوں میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ اگر ڈیل ہو گئی تو ایران کا افروزہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے۔ اسرائیل تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ امریکی صدر نے کہا مشتبہ خامنائی کو ایران میں لیڈر نہیں سمجھتا، نہیں چاہتا مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔